خداوند یسوع مسیح کے جلالی قدرت والے مہیب نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور تلاوت کلام پاک کا ایک نیا ایپیسوڈ لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے پیارے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی ولادت کا جشن پوری دنیا انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منا رہی ہے، اور اس لیے دنیا شادمان ہے کہ نجات دہندہ دنیا کے لیے پیدا ہوا ہے۔ ساری دنیا کے لیے خدا نے اسے نجات بنا کر بھیجا۔ آج ہم خدا کے مقدس کلام میں سے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں کی گئی ایک اہم ترین پیشن گوئی کے بارے میں بات کریں گے۔ میں آپ سب کے لیے متی کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 6 آیات آپ سب کی برکت کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا، یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی نگہبانی کرے گا۔ میرے عزیزو، آج ہم خداوند یسوع مسیح کی جائے پیدائش کی پیشن گوئی کے بارے میں بات کریں گے۔ یسوع مسیح کے بارے میں یسایہ نبی لکھتا ہے کہ اس کا نام عجیب مشیر ہے، عجیب ہے اس کا نام۔ اس کی صرف پیدائش ہی عجیب نہیں ہے، بلکہ نبیوں نے ہزاروں سال پہلے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں نبوتیں کیں، پیشن گوئیاں کیں، اور جس پیشن گوئی کا یہاں پر ذکر ہے جو کہ میکا کے صحیفے اس کے 5ویں باب اور اس کی 2 آیت سے لی گئی ہے، یہاں پر یسوع مسیح کہاں پیدا ہوں گے یہ بتایا گیا ہے۔ میں خدا کے کلام کی قدرت کو جب سنتا، دیکھتا اور اسے ہو بہو من و من پورا ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں، میں خدا کے زندہ کلام کی صداقتوں، اس کی شہادتوں اور اس کی سچائیوں کی گواہی دیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ خدا کے کلام میں کتنی قدرت پائی جاتی ہے، یہ کتنا سچا اور برحق کلام ہے جو من و من ہو بہو حرف بحرف پورا ہوتا ہے۔ یسوع مسیح کے بارے میں یہ پیشن گوئی کی گئی کہ وہ کہاں پیدا ہوگا، وہ بیت لحم میں پیدا ہوگا، اور میکا نبی کے صحیفے میں سے میں نے یہ آیت آپ کے لیے پڑھی، لکھا ہے کہ وہ یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا۔ ہزاروں سینکڑوں سال پہلے یہ نبوت میکا نبی کی معرفت کی گئی کہ نجات دہندہ بیت لحم میں پیدا ہوگا۔ میرے عزیزو، خدا نے اسرائیل کے بڑے بڑے خوبصورت تجارتی مراکز یا شہروں کو چننے کی بجائے خدا نے بیت لحم کو چنا۔ بیت لحم ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، لیکن مسیح کی پیدائش کے لیے اسے کیوں چنا گیا؟ سب سے پہلی وجہ
جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، بیت لحم کا مطلب ہے روٹی کا گھر، ہاؤس آف بریڈ۔ بیت لحم وہ جگہ ہے جسے روٹی کا گھر کہا جاتا ہے، اور اس مقام سے خدا نے انسان کی روحانی بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے جو تشنگی بنی نوع انسان کی زندگی میں تھی، اس تشنگی کو دور کرنے کے لیے زندگی کی روٹی کو بیت لحم میں پیدا کیا۔ یسوع مسیح نے آپ یوحنا کی انجیل کے 6 باب کی 35ویں آیت میں فرمایا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، میں زندگی کی روٹی ہوں۔ یسوع مسیح کی پیدائش بیت لحم میں اس لیے ہوئی کہ وہ گھر، وہ مقام، اس کا مطلب ہی روٹی کا گھر ہے، وہاں سے زندگی کی روٹی کا جنم ہو۔ دوسری اہم بات جو خدا کے کلام میں سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ سیموئیل نبی کے صحیفے میں سے ہے، اور اس کا باب نمبر ہے 16۔ یسوع مسیح داؤد کی نسل سے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں فرشتہ نے جب مقدسہ مریم کو پیغام دیا، اس نے کہا کہ خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا اور وہ ابد تک حکمرانی کرے گا، اس کی بادشاہت کا آخر نہ ہوگا۔ سو داؤد بادشاہ جس کی نسل سے خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے، ان کا تعلق بیت لحم سے تھا، وہ بیت لحم میں پیدا ہوئے۔ اور اس کے لیے میں سیموئیل کی پہلا سیموئیل اس کا 16واں باب اور اس کی چند ایک آیات آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، اور خدا کے کلام میں مدرج ہے۔ اور خداوند نے سیموئیل سے کہا، تو کب تک ساؤل کے لیے غم کھاتا رہے گا، جس حال کہ میں نے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے سے رد کر دیا؟ تو اپنے سینگ میں تیل بھر اور جا، میں تجھے بیت لحمی یسوع کے پاس بھیجتا ہوں، کیونکہ میں نے اس کے بیٹوں میں سے ایک کو اپنی طرف سے بادشاہ چن لیا ہے۔ یہاں پر داؤد کا باپ جس کا نام یسی ہے، لکھا ہے کہ اس کا تعلق بیت لحم سے تھا، اور خداوند نے اسے چنا تاکہ وہ اسرائیل کا بادشاہ ہو۔ 16 باب کی آیت نمبر 4 میں لکھا ہے، اور سیموئیل نے وہی جو خدا نے کہا تھا کیا، اور بیت لحم میں آیا، اور بیت لحم وہ جگہ ہے جہاں داؤد تھا، اور داؤد کو خدا نے وہاں رکھا۔ اور بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ بیت لحم میں ہی خدا نے سیموئیل نبی کے وسیلہ سے داؤد کو بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے مسا کیا۔ سو بیت لحم کی اہمیت اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ جہاں سے داؤد تھے وہاں پر ہی خدا نے یسوع مسیح کی ولادت کا بندوبست کیا۔ میرے عزیزو، میں اس بات پر سوچ رہا تھا کہ خدا نے کیوں بیت لحم کو چنا، ایک انسگنیفیکنٹ، ایک چھوٹا سا شہر، ایک چھوٹا سا علاقہ، ایک معمولی سی جگہ، لیکن خدا کی ہمیشہ یہ اس کا وتیرہ رہا ہے کہ خدا معمولی چیزوں کو لے کر ان کے وسیلہ سے غیر معمولی کام کرتا ہے۔ جو چیزیں ان نون ہوں، خدا کی قدرت کے سبب سے وہ نون ہو جاتی ہیں۔ اس کے تجارتی مراکز، اس کی دلکشی اس بات میں نہیں تھی کہ وہ بہت خوبصورت ہے، وہ بہت بڑا شہر ہے، بلکہ
وہ چھوٹا شہر تھا۔ لکھا ہے کلام میں کہ تو ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، ہاں رقبے کے اعتبار سے، ہاں نام کے اعتبار سے شاید تو چھوٹا ہے، لیکن تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا، ایک بادشاہ نکلے گا جو ساری دنیا کا نجات دہندہ ہے، جو حاکم کل ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے، وہ تجھ میں سے نکلے گا۔ بیت لحم میں یسوع مسیح کی پیدائش سے بیت لحم کا سینیریو تبدیل ہو گیا۔ آج کے دور میں بیت لحم دنیا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا شہر اور وہ علاقہ ہے جس چرنی میں یسوع مسیح کی پاک ہستی تھی۔ آج وہ چرنی دنیا کے لیے ایک خوبصورت اور انتہائی برکت کا مقام رکھتی ہے، کیونکہ یسوع مسیح اس چرنی میں پیدا ہوئے۔ خدا اننون اور چھوٹی چیزوں کو لے کر ان کے وسیلہ سے بڑے اور غیر معمولی کام کرتا ہے۔ میرے عزیزو، آج میں آپ کو تلاوت کلام پاک کے پروگرام میں یہ بتانا چاہتا ہوں، نہ صرف یسوع مسیح کے بارے میں کی گئی تمام پیشن گوئیاں ہو بہو پوری ہوئیں، بلکہ ہم اس بات سے واقف ہیں، یہ اب ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ یسوع مسیح کلام مقدس کے مطابق بیت لحم میں پیدا ہوئے۔ جب مجوسی اس ستارے کی رہنمائی میں بادشاہ ہیرودیس بادشاہ کے پاس سے نکلے، ستارہ ان کی رہنمائی کرتا ہوا انہیں بیت لحم کی چرنی کے پاس لے گیا، جہاں پر یسوع مسیح آپ موجود تھے، اور انہوں نے بیت لحم میں جا کر یسوع مسیح کو سجدہ کیا۔ میرے عزیزو، میں اس بات کو بتاتے ہوئے انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ یسوع مسیح کی پیدائش کے جائے مقام بھی ہزاروں سال پہلے چن لیا گیا، اور اس کے بارے میں میکا نبی کی معرفت یہ پیشن گوئی بھی کی گئی کہ وہ بادشاہ، وہ مسیحا، وہ نجات دہندہ بیت لحم میں پیدا ہوگا، انسان کے گناہ اور اس کی غلاظت سے رہائی دینے والا بیت لحم میں پیدا ہوگا۔ وہ گھر جسے روٹی کا گھر کہا جاتا ہے، وہ ساری دنیا کی تشنگی کو مٹائے گا اور اسے آسودہ کرے گا۔ میرے عزیزو، ہمارے لیے یہ فخر اور برکت کی بات ہے کہ یسوع مسیح بیت لحم میں پیدا ہوئے اور خدا کے کلام کے عین مطابق پیدا ہوئے۔ آج صبح میں آپ کے لیے دعا بھی کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند آپ سبوں کو برکت دے، اور یہ کرسمس کی تیاریاں ہم سب کے لیے خوشیوں کا اور مسرتوں کا باعث ہو۔ آج ہم ان خاندانوں کے لیے بھی دعا کریں گے جو مختلف طرح سے پریشان ہیں، بیماری کے سبب سے، مالی معاملات کے سبب سے، بچوں کے سبب سے، یا کسی بھی سبب سے۔ آئیے ہم ان سب کے لیے دعا کریں۔ خداوند ہمارے پیارے آسمانی باپ، تیرا شکر ہو، تو کتنا محیب خدا ہے، اور انسان کی نجات کا پروگرام تو نے ہزاروں سال پہلے ترتیب دیا۔ تو نے اپنے بیٹے کو بھیجا، نہ صرف اس کے بارے میں تو نے نبوتیں کی، بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ وہ بیت لحم میں پیدا ہوگا۔ تو کتنا عجیب اور جلالی خدا ہے۔ خداوند، میں آج صبح یہ دعا کرتا ہوں، کلام کی یہ صداقتیں ہمارے دل میں گھر کر جائیں، ہم تیرے کلام کی قدرت پر ایمان لے آئے ہیں۔ خدا، کلام ہماری زندگیوں میں ذخیرہ کر لے، بسیرا کر لے، ٹھہر جائے۔ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں ان تمام خاندانوں کے لیے جو کرسمس کے ان خوشیوں کے وقت میں بھی اے خداوند مشکلوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، بیماریوں میں ہیں۔ یسوع کے نام میں اپنی قدرت کو ان زندگیوں
اور خاندانوں پر نازل کرے خدا۔ ہر طرح کی نا امیدی چلی جائے، ہر طرح کی بیماری چلی جائے، ہر طرح کے بندھن اور جوئے یسوع مسیح کے نام میں ٹوٹ جائیں خدا۔ خداوند اپنی قدرت کو ظاہر کر یسوع مسیح کے نام میں، آمین آمین۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کا یہ پیغام تلاوت آپ کے لیے برکت کا باعث بنی ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہیں، ضرور ہماری ہیلپ لائن نمبر پر آپ وہ سوال بھیجیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کرسمس کے کوئی بھی گیت، کوئی چھوٹا سا پیغام ہمیں واٹس ایپ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر ٹیلی ویژن اسکرین پر ہے، ضرور ہمیں بھیجیں تاکہ گواہی ٹیلی ویژن کے ساتھ مل کر ہم یسوع مسیح کے ولادت کے جشن کو منا سکیں۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ گاڈ بلیس پاکستان۔